السلام علیکم لسنر، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سچی کہانیاں سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے اسی پاکستان میں۔ موت میرے پیچھے بھی تھی، آگے بھی۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ کون سی موت کو قبول کروں۔ پیچھے سکھ بھیڑیوں کی طرح بھونکتے کراتے آ رہے تھے۔ آگے سیلابی دریا تھا۔ دریا میں کود جانے میں امید کی مدھم سی کرن نظر آتی تھی کہ زندہ نکل جاؤں گی، مگر میں نے موت کو قبول کر لیا تھا۔ میں زندہ نہ رہنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اگر میں زندہ رہتی تو مجھے ہر رات مرنا اور ہر روز جینا تھا۔ میرے ساتھ جو ہم سفر تھے ان میں میرا بوڑھا منگیتر بھی تھا۔ اس وقت میری عمر 21 سال تھی اور میرے منگیتر کی عمر 4 کم 60 سال تھی۔ وہی مجھے اور میرے کنبے کے 2 افراد کو اپنی حفاظت میں یہاں تک لایا تھا۔ میرا ایک ہی بھائی تھا، کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ خیال یہی تھا کہ شہید ہو گیا ہے۔ ہمیں دریا نے روک لیا۔ پل دور تھا اور وہاں خطرہ بھی تھا۔ بوڑھا کہہ رہا تھا کہ پل سے ہی جانے کا خطرہ مول لینا پڑے گا۔ یہ دریا تو جوان آدمی بھی تیر کر پار نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسے سکون ملا جیسے اس نے مجھے نجات کا راستہ دکھا دیا ہو۔ مجھے وہ وقت اس طرح یاد آیا جیسے یہ کل شام کی بات ہو۔ میں نے یہ جانا کہ اب میری امیدوں کا مرکز یہ دریا ہی ہے۔ میں نے دریا کے بھیانک شور کو سنا، دریا کے قہر کو دیکھا۔ بادل کا ٹکڑا سورج کو اپنے ساتھ افق کے پیچھے لے گیا۔ شام گہری ہوئی تو دریا کا شور مجھے بلانے لگا۔ میں سیلابی موجوں کی پناہ میں جانے کو تیار ہو گئی۔ بوڑھا میرے قریب آیا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ذرا آرام کر لو، رات کو پل سے پار جانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے بوڑھے کی طرف دیکھا۔ میں مسکرا رہی تھی۔ وہ میری مسکراہٹ کو سمجھ نہ سکا۔ میں اس وقت بہت خوش تھی کیونکہ میں نے اس بوڑھے منگیتر سے، اس دنیا سے، سکھوں اور ہندوؤں کے خطرے سے آزاد ہونے کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ اس دریا کے کنارے پر آنے تک میں نے جو سفر طے کیا تھا وہ سنا دوں تو بہتر ہے۔ یہ 1946 کی بات ہے۔ میرا گاؤں مشرقی پنجاب کا ایک بڑا گاؤں تھا۔ اب تو سنا ہے کہ ہندوؤں نے اسے ایک بڑا قصبہ بنا دیا ہے۔ ہم درمیانے درجے کے زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ گاؤں کی آدھی سے زیادہ آبادی سکھوں کی تھی اور یہ سب زراعت پیشہ تھے۔ تقریباً ہر گھر کا ایک فرد فوج میں ملازم تھا۔ ہندوؤں کے بھی چند ایک گھر تھے۔ مسلمانوں کی آبادی 3 برادریوں یعنی کہ 3 ذاتوں پر مشتمل تھی۔ اس وقت تعلیم کو آج والی مقبولیت حاصل نہیں تھی۔ لڑکیوں کو تو تعلیم سے محروم ہی رکھا جاتا تھا۔ اگر ہمارے گاؤں میں 6ٹھی جماعت تک لڑکیوں کا اسکول نہ ہوتا تو میں بالکل ان پڑھ ہوتی۔ میں نے ابھی نوجوانی میں قدم نہیں رکھا تھا کہ بیٹوں والیاں ہمارے ہاں آنے لگیں۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں اچھی شکل و صورت کی مالک بھی تھی اور میرے ماں باپ بہت زیادہ جہیز دینے کے قابل بھی۔ میری بات کہیں بھی پکی نہ ہوئی۔ میری ماں کو کوئی لڑکا پسند نہیں آ رہا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی نے میٹرک پاس کر لی۔ والد صاحب نے اسے آگے پڑھانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ ماں نہیں مان رہی تھی۔ بھائی نے 2 سال گاؤں سے دور ہاسٹل میں رہ کر میٹرک پاس کی تھی۔ کالج میں داخل کرانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کم از کم 4 سال گھر سے باہر ہاسٹل میں رہے گا۔ والد صاحب نے اسے داخل کرا ہی دیا۔ میں جس طرح گھر میں اکیلی بیٹی تھی اسی طرح میرا بھائی اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے بعد میرا ایک بھائی پیدا ہوا تھا اور 3 ماہ کی عمر میں مر گیا۔ ماں کو میرے بھائی سے بہت پیار تھا۔ والد صاحب کے دل میں بھی پیار کی کمی نہیں تھی، لیکن ان کی طبیعت میں تلخی زیادہ تھی۔ ہر بات حکم کے لہجے میں کیا کرتے تھے۔ والد صاحب نے میرے بھائی کو پیسے کنٹرول کر کے دینے شروع کیے تھے۔ ماں والد صاحب سے چوری چھپے سے بہت سے پیسے دے دیا کرتی تھی۔ والد صاحب کے غصے کے باوجود بھائی نہ ان سے ڈرتا تھا نہ کسی اور سے۔ خود سر ہوتا جا رہا تھا۔ کالج کے دوسرے سال وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں گھر آیا تو ایک روز والد صاحب نے کسی بات پر اس کی خوب پٹائی کی تھی۔ میری ماں والد صاحب سے لڑ پڑی تھی۔ جوان لڑکے کو مارنا پیٹنا اچھا نہیں لگتا۔ گاؤں کا ایک ہندو لڑکا اسی کالج میں پڑھتا اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو بتایا کہ میرا بھائی وہاں سگریٹ پیتا ہے اور سینما بہت دیکھتا ہے۔ اس کی بہن نے مجھے بتایا۔
میں اس کے ساتھ اس کے گھر گئی۔ اس کے سوا گھر میں کوئی نہ تھا اور اس کے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ وہ میرے والد صاحب کو نہ بتائے، ورنہ وہ میرے بھائی کی ہڈی پسلی ایک کر دیں گے۔ لڑکا مان گیا۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی کچھ زیادہ ہی آوارہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے مشورہ دیا کہ میرے بھائی کو جیب خرچ کم دیا جائے۔ زیادہ پیسوں کی وجہ سے اس نے ایسے لڑکوں کے ساتھ دوستی کر لی ہے جو پڑھتے کم اور عیاشی زیادہ کرتے ہیں۔ بھائی ایک بار گھر آیا تو میں نے اسے ہندو لڑکے کی سنائی ہوئی باتیں بتائیں اور یہ بھی بتایا کہ میں نے اسے روک دیا ہے کہ وہ والد صاحب تک یہ باتیں نہ پہنچنے دے۔ بھائی غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ یہ ہندو بنیے دال کھاتے اور صرف ایک دھوتی میں عمر گزار جاتے ہیں اور ہمارے جائز خرچ کو بھی وہ عیاشی سمجھتے ہیں۔ اس نے اس لڑکے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ مجھے ڈر لگا کہ وہ اس ہندو کی پٹائی کر دے گا۔ اس کا منہ کچھ ایسا ہی تھا۔ میں نے اسے ڈرایا کہ اس نے اس لڑکے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا تو وہ والد صاحب کو ساری باتیں بتا دے گا۔ وہ جب 3rd ایئر میں تھا تو اس ہندو لڑکے نے بتایا کہ شہر میں میرا بھائی لڑکیوں کے پیچھے پھرتا ہے اور پکا بدمعاش ہو گیا ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ اسے پیسے نہ دیا کرے، مگر ماں نہ مانی۔ وہ اپنے بیٹے کے خلاف کوئی بات نہیں سنتی تھی۔ گرمیوں کی چھٹی میں بھائی آیا تو میں نے اس کے اٹیچی کیس کی تلاشی لی۔ اس میں سگریٹ کے 4 پیکٹ پڑے تھے۔ میں نے اسے سگریٹ پینے سے منع کیا مگر اس نے ہنس کر ٹال دیا۔ وہ اب خوبصورت جوان بن گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ برادری کی کسی بھی لڑکی کا نام لے، اسے اسی لڑکی کا رشتہ لے دیا جائے گا، لیکن اس کی باتیں بتا رہی تھیں کہ وہ کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا ہے۔ انہی چھٹیوں کا واقعہ ہے کہ ایک دن ہمارا ایک مزارے ہمارے گھر آیا۔ 2 سکھوں نے اسے پیٹا تھا۔ وہ کھیتوں کو پانی لگا رہا تھا۔ ان سکھوں نے پانی روک کر اپنے کھیت میں لگا لیا۔ نہری علاقے میں ایسے جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ پانی کی باری کو دیہاتی اپنی بیٹی کی عزت سمجھتے ہیں۔ وہ ہر تنازع پر سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن پانی کی باری پر مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ ہمارے مزارے نے ان سکھوں کے ساتھ جھگڑا کیا۔ وہ اکیلا تھا۔ سکھوں نے اسے پیٹ ڈالا۔ میرا بھائی گھر تھا۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی، سر اور منہ پر پگڑی لپیٹی، جس طرح دیہاتی لڑائی کے وقت سر کے بچاؤ کے لیے لپیٹتے ہیں۔ وہ دوڑ کر باہر نکل گیا۔ والد صاحب لاٹھی لے کر نکلے۔ کھیتوں کو جاتے ہوئے دونوں اپنی برادری کو للکارتے گئے۔ میں اور میری ماں بھی ان کے پیچھے گئیں، لیکن برادری کے 2-3 آدمیوں نے ہمیں دھکیل کر کہا کہ گھروں کو جاؤ، کوئی عورت باہر نہ نکلے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ باہر خون خرابہ ہوگا۔ ہم دونوں گھر جا کر چھت پر چڑھ گئیں۔ کھیت نظر آ رہے تھے۔ ادھر سے ہماری برادری کے 10-12 آدمی لاٹھیاں اور کلہاڑیاں اٹھائے جا رہے تھے، ادھر سے اتنے ہی سکھ لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح چلے آ رہے تھے۔ میرا بھائی اور والد صاحب سب سے آگے تھے۔ میری بےتابی کا عالم یہ تھا کہ میں نے ماں سے کہا کہ میں بھی کلہاڑی لے کر جاتی ہوں۔ ماں نے مجھے برا بھلا کہا۔ اس کی اپنی حالت بہت بری تھی۔ وہ اونچی آواز میں خدا سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ مسلمانوں، سکھوں اور ہندوؤں کے بزرگ بیچ بچاؤ کے لیے دوڑے جا رہے تھے، مگر لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ لاٹھیاں اور کلہاڑیاں ٹکرانے لگی تھیں۔ دوسری مسلمان برادری کے جوشیلے جوان بھی میدان میں نکل آئے۔ وہ للکار رہے تھے، اگر گاؤں کا کوئی اور سکھ ہمارے خلاف آیا تو اس کا خون پی جائیں گے۔ معلوم یہی ہوتا تھا کہ آج کھیت پانی سے نہیں خون سے سیراب ہوگا۔ گاؤں کے سکھوں نے اور تینوں قوموں کے بوڑھوں نے درمیان میں آ کر لڑائی ختم کرا دی۔ دونوں طرف سے چند آدمی معمولی زخمی ہوئے۔ والد صاحب کی پیشانی پر لاٹھی کی چوٹ بڑی سخت لگی تھی۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا، مگر میرا بھائی کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ کہتا تھا اپنے باپ کی چوٹ کا انتقام لوں گا۔ مشکل یہ بنی کہ والد صاحب نے اسے بتا دیا تھا کہ انہیں کون سے سکھ نے لاٹھی ماری ہے۔ میرا بھائی اس سکھ کو للکارتا اور گالیاں دیتا تھا۔ والد صاحب اسے گھسیٹ کر گھر لے آئے۔ میرے بھائی نے والد صاحب کو غضبناک آواز میں کہا، میں تمہاری طرح بے غیرت نہیں ہوں۔ مجھے یہ توقع تھی کہ والد صاحب اسے خوب پیٹیں گے، لیکن والد صاحب نے اسے گلے لگا لیا، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میرا بھائی ماں کے کہنے پر بیٹھ گیا۔ ماں نے اس کا سارا جسم دیکھا، اسے کہیں چوٹ نہیں آئی تھی۔ وہ بیٹھ تو گیا مگر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ شام کے وقت وہ باہر نکلا۔ والد صاحب نے اسے کہا، بیٹا اب لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اگر سکھوں نے ذرا سی بھی حرکت کی تو دیکھنا ان کے سر کھیتوں میں پڑے ہوں گے۔
अकेले किसी से छेड़छाड़ ना करना। आधा घंटा गुजरा होगा कि बाहर शोर शराबा सुनाई दिया। हमारी बिरादरी का एक आदमी घबराया हुआ हमारे घर आया। उसने मेरे भाई का नाम लेकर बताया कि उसने एक सिख को चाकू के 3-4 वार करके कत्ल कर दिया है। ये वही सिख था जिसने मेरे वालिद साहब के माथे पर लाठी मारी थी। इस आदमी ने बताया कि पीपल के नीचे चंद एक आदमी खड़े थे, इनमें ये सिख भी था। मेरा भाई वहां गया। उसने सिख को ललकार कर गाली दी और शलवार के नेफे से चाकू निकालकर सिख की तरफ दौड़ा। सिख ने बड़ा सा पत्थर उठा लिया। मेरे भाई ने इतनी तेजी से हमला किया कि कोई उसे रोक न सका। सिख पत्थर उठाकर अभी सीधा हो रहा था कि मेरे भाई ने उसकी पीठ पर चाकू के 2 वार किए। सिख इस तरफ घूमा तो मेरे भाई ने चाकू उसके पेट में उतार कर पेट चीर दिया। सिख की अंतड़ियां बाहर आ गईं। इत्तेफाक से वहां सिर्फ 3 सिख थे, जिनमें एक मकतूल था, बाकी सब मुसलमान थे, जिनकी तादाद 5 या 6 थी। इनमें से किसी ने अकल की ये कार्रवाई की कि मेरे भाई को वहां से अपने साथ भगा ले गया और बिरादरी के एक बड़े घर में छुपा दिया। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि गांव में कितना शोर उठा होगा। सिखों का गुस्से में आना कुदरती बात थी। गांव में एक बार फिर दोनों तरफ से लाठियां और कुल्हाड़ियां किरपानें निकल आईं। सिख मर चुका था। सिख गालिबन इसलिए लड़ाई से मुंह मोड़ गए कि इनका एक आदमी कत्ल हो चुका था। कातिल गांव में मौजूद था। सिख उसे आसानी से फांसी चढ़ा सकते थे। हमारे इमाम साहब सिखों का ग्रंथी और हिंदुओं का पंडित आ गए। इन तीनों ने भी खुली लड़ाई को रोकने की कामयाब कोशिश की। मेरे भाई को जिस घर में छुपाया गया था वो हमारी बिरादरी के सबसे बड़े जमींदार का घर था। अब जो इलाके पाकिस्तान में हैं उनमें उसके मुरब्बे भी थे, जो उसके बाप और दादा को अंग्रेज़ों ने फौजी खिदमात के सिले में दिए थे। गांव के इर्द गिर्द भी उसकी खासी अराजी थी। कत्ल के इस वाक़ये के वक्त उसकी उम्र 50 से 2-4 साल ऊपर थी। उसकी बीवी को मरे 1 साल हो गया था। उसने एक और शादी की, लेकिन तलाक हो गई। वो असर व रसूख वाला आदमी था। मैं इस कहानी में इसे जागीरदार कहूँगी। गांव में हर कौम पर उसका रौब था और सब उसकी इज्जत करते थे। वालिद साहब बाहर निकल गए थे। मैं अपनी माँ के साथ दरवाजे में खड़ी हो गई। मर्द आगे नहीं जाने देते थे। कुछ देर बाद हमने वालिद साहब को घर की तरफ आते देखा। इनके साथ गांव के लोगों का हिजूम था। हम दोनों अंदर हो गईं। वालिद साहब ने दरवाजे के सामने रुककर कहा, जो कोई अंदर आना चाहता है आ जाए और घर की तलाशी ले ले। मेरा बेटा मिल जाए तो उसे पुलिस के हवाले कर दो। कई सिखों ने कहा, इन्होंने लड़के को भगा दिया होगा, लड़के को हमारे हवाले कर दो। मुसलमानों की आवाज़ें सुनाई दी, खबरदार, कोई इस दरवाजे के अंदर कदम न रखे। जाओ, पुलिस को बुला के लाओ, थानेदार तलाशी लेगा। इतने में हमारी बिरादरी का जागीरदार आ गया। उसने दबंग आवाज़ में कहा, कौन कहता है चौधरी के बेटे ने कत्ल किया है? लड़का गांव में नहीं है। तुम्हारा आदमी कत्ल हुआ है, लाश थाने लेके जाओ। तुम्हें इतना इख्तियार किसने दिया है कि कातिल को पकड़ो? शोर शराबा होने लगा। मकतूल के घर की औरतें बयान कर रही थीं और गालियां भी बक रही थीं। सिखों को मालूम नहीं था कि मेरा भाई जागीरदार के घर में छुपा हुआ है। सिखों ने फैसला किया कि लाश थाने ले जाई जाए। सूरज गुरूब हो चुका था। जागीरदार अंदर आ गया। उसने मुझे गहरी नज़रों से देखा और मुस्कुराया। मैं भी मुस्कुराई। वो तो मेरे बाप की उम्र का था। मेरे वालिद साहब को अलग कमरे में ले गया। थोड़ी देर बातें करके वो वालिद साहब को साथ ही ले गया। मेरी और मेरी माँ की जान निकली जा रही थी। मुझे अपना इकलौता भाई फांसी के तख्ते पर खड़ा नजर आ रहा था। मेरी माँ बेहोश होकर गिरी नहीं, वरना कसर कोई नहीं रह गई थी। एक एक मिनट 1-1 घंटे के बराबर था। वालिद साहब आए और मुझे कहा कि मैं भाई की किताबें, कपड़े और दीगर सामान जो हॉस्टल में उसके साथ रहता है फ़ौरन तैयार कर दूं। मैंने और माँ ने सामान तैयार कर दिया। एक मसारे ने सामान उठाया और वालिद साहब उसके साथ बाहर निकल गए। उन्होंने हमारे किसी सवाल का जवाब न दिया। वो हमें तसल्लियाँ देते रहे, लेकिन खुद घबराए हुए थे। रात अंधेरी हो चुकी थी। वो कोई 2 घंटे बाद वापस आए, थके हुए थे। हमें कहने लगे कि पुलिस आएगी और मेरे भाई के मुतालिक पूछेगी। हम ये जवाब दें कि भाई छुट्टियों में घर आया ही नहीं। पहली छुट्टी के रोज़ आया और ये कहकर चला गया था कि वो पढ़ाई की खातिर छुट्टियां हॉस्टल में गुजारेगा।
اس کے فوراً بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو تھانے دار کھڑا تھا۔ اس نے والد صاحب سے میرے بھائی کے متعلق پوچھا۔ والد صاحب نے وہی جواب دیا جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا۔ یہ بھی کہا کہ اندر آ کر تلاشی لے لیں۔ تھانے دار مسلمان تھا۔ اس نے گھر کی تلاشی لی، کھڑکیاں بھی دیکھیں۔ ہم دونوں سے بھی پوچھا کہ لڑکا کہاں ہے؟ ہم نے وہی جواب دیا جو والد صاحب نے بتایا تھا۔ تھانے دار نے والد صاحب سے کہا، چودھری صاحب، ملزم کو غائب کرنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن عدالت میں یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ملزم واردات کے وقت گاؤں میں نہیں تھا۔ جو اللہ کو منظور ہوگا، والد صاحب نے کہا، اس کی مدد سے ہم ثابت کر دیں گے کہ لڑکا گاؤں میں آیا ہی نہیں۔ چودھری صاحب، تھانے دار نے رازدارانہ لہجے میں کہا، موقع کے گواہ موجود ہیں۔ آپ کے لڑکے نے ان کے سامنے قتل کیا ہے۔ میں آپ کے خلاف کوئی الٹی پلٹی کارروائی نہیں کروں گا۔ میں مسلمان ہوں۔ سکھوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کروں گا۔ لڑکا میرے حوالے کر دیں۔ اگر آپ کو مذہب کا اتنا خیال ہے تو مدد کریں نا۔ والد صاحب نے کہا، لڑکا گاؤں میں نہیں ہے، قتل اسی نے کیا ہے۔ میں ثابت کروں گا کہ وہ گاؤں میں آیا ہی نہیں تھا۔ والد صاحب نے آہستہ آہستہ کہا، اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہاسٹل سے میرے لڑکے کو کل نہیں پرسوں گرفتار کرنے آ جائیں۔ ایک دن اور مہلت دے دیں تو اور زیادہ اچھا ہوگا۔ میں آپ کی خدمت کروں گا۔ والد صاحب اسے ایک کمرے میں لے گئے۔ ذرا دیر بعد تھانے دار چلا گیا۔ والد صاحب نے اس کی نقد خدمت کر دی تھی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اپنے جو آدمی موقع واردات پر موجود تھے، ان میں سے ایک میرے بھائی کو وہاں سے بھگا لے گیا اور جاگیردار کے گھر چھپا دیا۔ جاگیردار کو بتایا گیا کہ لڑکے نے ایک سکھ کو قتل کر دیا ہے۔ جاگیردار نے لڑکے کو چھپا لیا اور اس آدمی سے کہا کہ موقع واردات پر جتنے مسلمان موجود تھے، انہیں کہہ دو کہ وہ لڑکے کے متعلق لا علمی کا بیان دے۔ ہمارے گھر آ کر جاگیردار نے میرے والد صاحب کو بتایا کہ وہ رات کی گاڑی سے لڑکے کو شہر لے جا رہا ہے۔ وہاں وہ اسے ہاسٹل میں اس کے کمرے میں لے جائے گا۔ اگلے روز وہ وہاں کے ملازم اور جو کوئی بھی وہاں ہوا اسے یہ بیان دینے پر آمادہ کر لے گا کہ میرا بھائی چھٹیوں میں گاؤں گیا ہی نہیں، ہاسٹل میں رہا ہے۔ جاگیردار میرے والد صاحب کو اپنے گھر لے گیا۔ انہوں نے وہاں میرے بھائی کو دیکھا۔ جاگیردار نے اس کے خون آلود کپڑے تبدیل کرا کے کہیں غائب کر دیے تھے۔ چاقو کسی کنویں میں پھینکوا دیا تھا۔ جاگیردار میرے بھائی کو بتا چکا تھا کہ وہ اسے کس طرح بچانے کی کوشش کرے گا اور بھائی کیا کرے۔ جس وقت تھانے دار ہمارے گھر میں داخل ہوا، اس وقت جاگیردار میرے بھائی کو گاؤں سے نکال لے گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں انہیں کوئی نہ دیکھ سکا۔ ریلوے اسٹیشن تقریباً 1 میل دور تھا۔ وہاں سے میل لائن گزرتی تھی۔ ریل گاڑیوں کی کمی نہیں تھی۔ جاگیردار اگلے روز واپس نہ آیا، رات کو بھی نہ آیا۔ اس سے اگلے روز آ گیا۔ اس نے میرے والد صاحب کو اپنے گھر بلایا۔ والد صاحب بہت دیر بعد واپس آئے اور میری ماں کو الگ کمرے میں لے گئے۔ میں گئی تو انہوں نے مجھے باہر بھیج دیا۔ میری پریشانی بڑھ گئی۔ معاملہ صحیح معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن ماں نے باہر آ کر میری پریشانی دور کر دی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جاگیردار ہاسٹل میں تمام انتظام کرایا ہے۔ اس نے 3-4 آدمیوں کو منہ مانگی رشوت دے کر یہ بیان دینے پر تیار کر لیا ہے کہ میرا بھائی گاؤں گیا ہی نہیں۔ ہاسٹل میں 4-5 اور لڑکے چھٹیاں گزار رہے تھے، انہیں بھی جاگیردار نے تیار کر لیا تھا۔ ماں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جاگیردار ایک انگریز پولیس افسر سے بھی مل آیا ہے۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ یہ باتیں مجھ سے چوری کیوں کی گئی ہیں؟ ماں نے جواب دیا کہ تم ابھی بچی ہو، بعض باتیں نازک ہوتی ہیں، جو کسی کے سامنے منہ سے نکل جائیں تو بہت نقصان ہوتا ہے۔ مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ ماں سچ کہہ رہی ہے۔ وہ چونکہ خوش اور مطمئن تھی، اس لیے میری پریشانی کم ہو گئی۔ اس وقت صرف اپنے بھائی کا غم تھا۔ والد صاحب نے مجھے تسلی دے کر غم ہلکا کر دیا۔ دونوں، ماں اور والد صاحب، جاگیردار کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے جیسے اس کے احسان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں۔ وہ اس کی تعریفیں مجھ سے مخاطب ہو کر کرتے تھے۔ میں خود اس شخص کے آگے سجدہ کرنے کو تیار تھی۔ میں بہن تھی جس کا اکیلا بھائی پھانسی کے تختے پر کھڑا تھا۔ جاگیردار نے اسے بچانے کے لیے ایسی کارروائی کی تھی جو اس کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی تھی۔ والد صاحب نے بتایا کہ جاگیردار یہ سارا اہتمام اپنے خرچ پر کر رہا ہے۔ جہاں رشوت دینی ہوتی وہ خود ہی دیتا۔ ہم غریب تو نہیں تھے۔
والد صاحب نے اسے کہا کہ وہ تمام اخراجات دیں گے، لیکن جاگیردار نے کہا کہ یہ اس کا فرض ہے اور وہ میرے بھائی کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے۔ ایک روز بعد میرے بھائی کو شہر کے ہاسٹل سے گرفتار کر لیا گیا۔ موقع کے گواہوں کی نشاندہی پر میرے بھائی کی گرفتاری لازمی تھی۔ دونوں طرفوں سے پولیس نے بیانات لیے اور چند دنوں بعد مقدمہ عدالت میں چلا گیا۔ وہاں سے مقدمہ سیشن کورٹ میں گیا۔ جاگیردار نے بہت بھاگ دوڑ کی۔ اس نے جو گواہ تیار کیے تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی دھوکہ نہیں دیا۔ جاگیردار نے یہاں تک انتظام کر دیا تھا شہر کے ایک چھوٹے سے ہوٹل کے مالک کو یہ گواہی دینے کے لیے تیار کر لیا تھا کہ میرا بھائی چھٹیوں کے دوران اس کے ہوٹل میں کھانا کھاتا رہا ہے۔ ایک کاپی بھی عدالت میں پیش کی گئی جس پر میرے بھائی کے روز مرہ کھانے کا حساب لکھا تھا۔ ہوٹل والے نے بیان دیا کہ لڑکے نے ابھی یہ پیسے ادا نہیں کیے۔ قتل والے روز کے بھی پیسے لکھے تھے۔ مختصر یہ کہ صفائی کی شہادتیں اور ثبوت ایسے پیش کیے گئے کہ سیشن کورٹ نے میرے بھائی کو بری کر دیا۔ اس وقت تک 5-6 مہینے گزر چکے تھے۔ گاؤں میں مسلمانوں اور سکھوں میں کھچاؤ پیدا ہونا ہی تھا۔ والد صاحب نے بلکہ جاگیردار نے میرے بھائی کے ساتھ 2 آدمی لگا دیے جو اس کے محافظ تھے۔ وہ پھر کالج میں چلا گیا۔ ہمیں ہر وقت یہ ڈر رہتا تھا کہ مقتول کے بھائی انتقام لیں گے۔ ہمارے لیے ایک ایک دن اور ایک ایک رات بڑی بھاری اور لمبی ہوتی تھی۔ ایک روز میری ماں نے یہ کہہ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی کہ جاگیردار نے میرا رشتہ مانگا ہے اور میرے والد صاحب نے ہاں کر دی ہے۔ اس وقت اس کی عمر 55-56 سال ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے زمین اور آسمان بہت تیزی سے گھومنے لگے۔ میری نظر گاؤں یا برادری کے کسی اپنے ہم عمر آدمی پر نہیں تھی۔ میرے رشتے کے لیے جن لڑکوں کی مائیں آتی تھیں میں نے ان کے متعلق بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ کون کیسا ہے اور ان میں سے کون مجھے اچھا لگتا ہے، مگر جاگیردار کے متعلق سن کر میرا خون جہاں تھا وہیں جم کے رہ گیا۔ اس نے تمہارے بھائی کو پھانسی کے تختے سے اتارا ہے، ماں نے کہا۔ اس نے میرے اکلوتے بچے کو نئی زندگی دی ہے اور وہ کوئی ایسا بوڑھا تو نہیں آج کل کے 4 نوجوانوں کو اکیلا پچھاڑ دے۔ میں چپ چاپ سن رہی تھی۔ ماں نے آگے ہو کر میرے کان میں کہا، اس نے کہا ہے کہ میں آدھی جائیداد تمہاری بیٹی کے نام کر دوں گا۔ قتل جیسے جرم کی بھیانک سزا سے میرے بھائی کے بچ جانے کی جو خوشی آئی تھی وہ بالکل ہی ختم ہو گئی۔ مجھے اگر کہا جاتا کہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے تم پھانسی چڑھ جاؤ تو میں ہنستی مسکراتی جان دے دیتی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ جاگیردار میرے بھائی کو بچانے کی کیا قیمت مانگے گا۔ میں اپنے بھائی کے لیے ایک ہی بار جان دے سکتی تھی۔ ہر روز اور ہر رات مرنے اور مر کر جینے کے لیے میں بالکل تیار نہیں تھی۔ ماں سمجھ گئی کہ میں جاگیردار کو قبول نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے سوچنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد میری زندگی کے جو دن آئے وہ ماں کی زبان سے جاگیردار کی تعریفیں سنتے گزرنے لگے۔ میں نے صرف ایک بار اتنا کہا کہ میرے لیے کیا یہی آدمی رہ گیا تھا؟ مجھے بتایا گیا کہ جس روز جاگیردار میرے بھائی کو ہاسٹل میں چھوڑ کر گاؤں آیا تو اس نے میرے والد صاحب کو اپنے گھر بلایا تھا۔ اس ملاقات میں اس نے میرے والد صاحب کو بتایا کہ لڑکے کو بچانا ناممکن نظر آتا ہے لیکن وہ اپنا پیسہ بھی استعمال کرے گا، سفارشیں بھی اور اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کرے گا۔ یہ بات غلط نہیں تھی۔ دن دہاڑے سکھ قتل ہوا تھا اور موقع کے گواہ بھی موجود تھے۔ قتل کا باعث بھی صاف ظاہر تھا۔ ان حالات میں میرے بھائی کا سزائے موت سے بچنا تو آسان نہیں تھا، عمر قید سے بچنا واقعی ناممکن تھا۔ میرے والد صاحب رو پڑے۔ جاگیردار نے انہیں تسلی دلاسا دیا۔ والد صاحب کی اسی جذباتی کیفیت میں جاگیردار نے ان کے ساتھ میرا ذکر چھیڑ دیا اور اس ذکر کو گھما پھرا کر اس خواہش پر لے آیا کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ والد صاحب جب اس کے گھر سے آئے تھے تو میری ماں کو کمرے میں لے گئے تھے۔ انہوں نے مجھے کمرے سے نکال دیا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ والد صاحب میری ماں سے مشورہ کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت ماں کے دل اور دماغ پر اکلوتے بیٹے کی زندگی اور موت سوار تھی۔ لڑکی کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہوتی۔ لڑکی کو نقد قیمت لے کر بھی دیا جا سکتا ہے، جائیداد کے عوض بھی کسی لوفر، لفنگے یا باپ کی عمر کے آدمی کے حوالے کیا جا سکتا ہے اور اسے یرغمال کے طور پر بھی رکھوایا جا سکتا ہے۔ ماں کو اپنا بیٹا عزیز تھا جو سگریٹ بھی پیتا تھا، شہر میں لڑکیوں کے پیچھے دوڑتا پھرتا تھا
اور پکا بدمعاش بن گیا تھا۔ ماں کو بیٹی کے جذبات کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، جو 4 دیواری کے اندر شرافت سے زندگی بسر کر رہی تھی۔ ماں نے میرے والد صاحب سے کہا کہ میرے بچے کو بچا لو اور میری بیٹی لے لو۔ والد صاحب نے جاگیردار سے وعدہ کر لیا کہ وہ اسے میرا رشتہ دے دیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جاگیردار نے معجزہ کر دکھایا تھا۔ اس نے صرف گواہی تیار نہیں کیے تھے، بلکہ پولیس کے 1-2 انگریز افسروں کا دباؤ تھانے دار پر بھی ڈلوایا تھا۔ تھانے دار کو میرے والد صاحب نے رشوت تو دی ہی تھی، جاگیردار نے انگریز افسروں کے دباؤ کے علاوہ اپنی جیب سے خاصی رقم دی تھی۔ تھانے دار نے مقتول کے کیس کو کمزور کر دیا تھا۔ جاگیردار نے سرکاری وکیل کو بھی رشوت دی تھی۔ اس کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، اس کی بھاگ دوڑ اور کوششوں کی قدر و قیمت الگ تھی۔ اس نے ہوٹل کے مالک کو معلوم نہیں کتنے 100 روپیہ دے کر گواہی دلائی تھی۔ میں نے ماں سے کہا کہ وہ والد صاحب سے کہے کہ جاگیردار نے جتنا خرچ کیا ہے اسے ادا کر دیں، ہم مالی لحاظ سے یہ بوجھ برداشت کر سکتے تھے۔ مگر والد صاحب نے بالکل دیہاتی مردوں جیسا جواب دیا کہ میں زبان دے چکا ہوں۔ میں والد صاحب کے مزاج کو جانتی تھی، وہ حکم چلانے والے باپ تھے۔ ماں میری کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ والد صاحب کی غلام ہونے کے علاوہ وہ خود جاگیردار کو خوش کرنا چاہتی تھی۔ ایک بھائی رہ گیا تھا، وہ جوان تھا اور BA کے آخری سال میں تھا، وہ خود سر بھی تھا۔ مجھے اس پر بھروسہ تھا کہ ماں باپ کا فیصلہ بدلنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے ماں سے اتنی سی بات منوا لی کہ وہ شادی میں جلدی نہ کرے۔ جاگیردار کی طرف سے تحفے آنے شروع ہو گئے۔ جاگیردار کی ایک بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور اس کے 2 بیٹے جوان تھے، جن میں سے ایک مجھ سے 1.5-2 سال بڑا اور دوسرا 1.5-2 سال چھوٹا تھا۔ میرے دل میں یہ بھی آئی کہ اس کی بیٹی اور بیٹوں سے بات کروں کہ اپنے باپ کو شادی سے روکیں، لیکن جرأت نہ ہوئی۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ اس کے بڑے بیٹے کو کسی کی زبانی پیغام بھیجوں کہ وہ اپنے باپ سے کہے کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، شاید اس سے جاگیردار کو شرم آ جائے، لیکن اس ڈر سے چپ رہی کہ بات باہر نکل گئی تو میری بدنامی ہوگی۔ ایک روز میرا بھائی اچانک آ گیا۔ ان دنوں چھٹیوں کا کوئی موقع نہیں تھا۔ یہ 1946 کے آخری دنوں کا واقعہ ہے۔ ہم سب کو معلوم تھا کہ ہندوستان کے مسلمان انگریزوں سے الگ ملک مانگ رہے ہیں، جسے پاکستان کا نام دیا جا رہا تھا۔ ان دنوں الیکشن کا بھی ہنگامہ تھا۔ ہندوؤں کی سیاسی پارٹی کانگریس اور مسلمانوں کی سیاسی پارٹی مسلم لیگ، ان کے دونوں جماعتوں کے لیڈران ہمارے گاؤں میں آتے اور اپنے اپنے حق میں دلائل دیتے، تقاریر کرتے۔ اس سے چند ہی مہینے پہلے ہمیں 2 جگہوں سے خبریں ملی تھیں کہ وہاں ہندوؤں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور مسلمان مستورات کی آبرو ریزی کی ہے۔ ایک گڑھی مکتیشر تھا، دوسرا صوبہ بہار کے مظلوم مسلمانوں کے لیے تو ہمارے گاؤں کے مسلمانوں نے بھی دل کھول کر چندہ دیا تھا۔ ان دونوں جگہوں کے قتل عام کی جو اطلاعیں ہمیں ملتی تھیں، وہ سن کر خون کھولتا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بہار میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر دودھ پیتے بچوں کو برچھیوں اور تلواروں کی نوک پر اٹھایا اور باہر پھینکا تھا۔ ہندوؤں کی اس ناقابل یقین درندگی اور بربریت سے پتہ چلتا تھا کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کتنی زیادہ نفرت بھری ہوئی ہے۔ میں اس وقت سیاست کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن گڑھی مکتیشر اور صوبہ بہار میں مسلمانوں کے قتل عام، آتش زنی اور آبرو ریزی کے حادثوں نے بتا دیا تھا کہ ہندو ہمیں کتنا کچھ اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں حادثے 1946 کے ہیں۔ صرف 1 سال کے بعد ہمارے گاؤں کا بچہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے لگا۔ ان حالات میں ایک روز اچانک میرا بھائی آ گیا۔ اس کی باتیں اور لب و لہجہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ مسلمان لیڈروں کی طرح باتیں کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ پاکستان کیا ہے اور ہم کیوں پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ یہ تو میں سمجھ ہی چکی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ شہروں میں کالجوں کے لڑکوں نے تعلیم سے توجہ ہٹا لی ہے اور وہ اب مسلمانوں کو پاکستان کے محاذ پر متحد اور سفارہ کرتے پھر رہے ہیں۔ کالجوں میں مسلم اور غیر مسلم لڑکوں کے تصادم بھی ہوتے ہیں۔ مسلمان لڑکوں نے قسمیں کھائی ہیں کہ پاکستان لے کے رہیں گے، اور اگر انگریز نے ملک کو
ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کیے بغیر آزادی دیتی تو ملک میں ہم زمین دوز اور دہشت ناک تحریکیں چلائیں گے، جو دراصل اسلحہ اور بارود کی جنگیں ہوتی ہیں۔ ایسی باتیں کرتے ہوئے مجھے اپنا بھائی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہشت کے پانی سے نہا کر آیا ہو۔ اس کی روح بھی دھلی دھلائی معلوم ہوتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ نوجوان اسی روپ میں اچھے لگتے ہیں، خوبصورت نظر آتے ہیں۔ باتوں میں قومی جذبے کا جوش اور آنکھوں میں قومی وقار کی چمک ہو تو نوجوان آسمان سے اترے ہوئے فرشتے لگتے ہیں۔ میں روز محشر خدا کے حضور گواہی دوں گی کہ پاکستان نوجوانوں نے بنایا تھا، محض الیکشن کا تھا یا جلسے جلوسوں، مظاہروں، لاٹھیوں، آنسو گیز اور گولیوں کا۔ نوجوانوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی، کئی ایک نے جانیں قربان کر دیں۔ میرے بھائی نے میرا بھی خون کرما دیا۔ اس نے بتایا کہ الیکشن ہو رہے ہیں جس میں مسلمان یہ ثابت کریں گے کہ وہ ایک امت ہیں۔ ہماری صفوں میں لیکن غدار بھی ہیں، اس نے کہا، اور یہ وہ جاگیردار ہیں جنہیں انگریز نے جاگیریں اور مربے دے رکھے ہیں۔ ان کے دادا پردادا نے انگریزوں کی خدمت اس وقت کی تھی جب مسلمان اپنی آزادی کے لیے ان کے خلاف لڑ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو دھوکہ دے کر اسے انگریزوں کا غلام بنایا، اور اس غداری کے صلے میں انگریزوں نے انہیں جاگیریں اور نقد انعام دیے۔ آج ان کی اولاد انگریزوں کی خدمت گزار ہے۔ یہ سب مسلمان ہیں، اور ایک ایسا ہی غدار ہمارے گاؤں میں بھی موجود ہے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں، یہ برادری کو در پردہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کون ہے؟ وہی جس نے مجھے سزائے موت سے بچایا ہے، میرے بھائی نے کہا۔ میں اس کا احسان ساری عمر نہیں بھولوں گا، لیکن اس کا یہ گناہ بھی نہیں بخشوں گا کہ میں پاکستان کے نام پر اپنی جان دے دوں گا۔ ایک غدار کو قتل کرنا اور پھانسی چڑھ جانا شہادت کا رتبہ رکھتا ہے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہو، میں نے بھائی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ تمہارے دشمن پھانسی چڑھیں، اگر قتل کرنے کی ضرورت پڑی تو میں اسے اس طرح قتل نہیں کروں گا جس طرح سکھ کو للکار کر کیا تھا۔ بھائی نے کہا، جاگیردار جیسے آدمیوں کو کسی اور طریقے سے قتل کیا جاتا ہے۔ میں اسے یہ کہنے آیا ہوں کہ وہ قوم کا ساتھ دے اور غداری سے باز آ جائے۔ اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کر رکھا ہے۔ میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ اس نے میرے گلے سے پھانسی کا رسہ نکالا ہے۔ یہ ایک ناممکن کام تھا جو اس نے کیا تھا۔ تم شاید جانتے نہیں کہ اس نے اس احسان کی کتنی قیمت مانگی ہے۔ میں نے کہا، کیا؟ اس نے میرا رشتہ مانگا ہے، میں نے جواب دیا، اور ہمارے جناب والد صاحب اور محترمہ والدہ صاحبہ زبان دے چکے ہیں۔ میرے بھائی پر اسی طرح سکتہ طاری ہو گیا جس طرح ماں کے منہ سے یہ خبر سن کر مجھ پر طاری ہوا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ماں مجھے اس کی آدھی جائیداد کا لالچ دے رہی ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ اس نے ہمارے والد صاحب کے آگے بڑی چالاکی سے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ میرے عوض اسے سزا سے بچا لے گا۔ بولتے بولتے میرے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ مجھے خدا کے بعد اسی کی ذات پر بھروسہ ہے۔ بھائی بھڑک اٹھا۔ اس نے کہا کہ یہ شادی کسی قیمت پر نہیں ہوگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہمارے گھر میں ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ والد صاحب اور میرے بھائی میں بڑی اونچی آواز میں تش کلامی ہوئی۔ ماں میرے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ وہ ان کی عزت کا خیال کرے۔ والد صاحب میرے بھائی کو بار بار کہتے تھے کہ جاگیردار نے اسے پھانسی کے تختے سے اتارا ہے۔ میرے بھائی نے 2-3 بار کہا کہ تم لوگ مجھے بتا دیتے کہ وہ میری بہن کے رشتے کے لیے مجھ پر احسان کر رہا ہے تو میں اس کا احسان قبول ہی نہ کرتا اور سزائے موت یا عمر قید قبول کر لیتا۔ اب میری جگہ میری بہن عمر قید بھگتے گی۔ والد صاحب نرم ہوتے گئے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ لڑکا بہت جوش میں ہے۔ میرا بھائی تو مرنے مارنے پر تلا ہوا تھا۔ کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ میرا بھائی باہر نکل گیا۔ پھر میری شامت آ گئی۔ والد صاحب اور میری ماں مجھے برا بھلا کہنے لگے کہ میں نے بھائی کو بھڑکا دیا ہے۔ میں رونے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ شام کو جاگیردار ہمارے گھر آیا۔ اس نے میرے والد صاحب سے میرے بھائی کی شکایت کی۔ معلوم ہوا کہ میرے بھائی نے اس کے گھر جا کر اسے کہا تھا کہ ایک تو وہ میرے رشتے کا خیال دماغ سے نکال دے، اور دوسرے یہ کہ وہ قوم کا ساتھ دے اور زمین دوست طریقوں سے انگریز نوازی ترک کر دے۔ میرے والد صاحب اور ماں نے اس سے میرے بھائی کی غلطی کی معافی مانگی اور کہا کہ وہ نادان نوجوان ہے۔ اتنے میں نادان نوجوان آ گیا۔
میرے والد صاحب نے جاگیردار کو خوش کرنے کے لیے میرے بھائی کو ڈانٹا۔ ذرا غور سے سن لو بزرگوں، میرے بھائی نے کہا، میں اپنی بہن کو قربان کر دوں گا، خود بھی قربان ہو جاؤں گا، لیکن پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ اس الیکشن میں جس مسلمان کا ووٹ کانگریسی امیدوار کے باکس میں جائے گا وہ زندہ نہیں رہے گا، خواہ وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہمیں پاکستان نہ ملا تو مسلمانوں کے لیے ذریعہ نجات یہی ہوگا کہ پوری قوم خودکشی کر لے۔ 1857 میں غداروں نے قوم کو شکست دی تھی اور اب ہم غداروں کو موقع نہیں دینا چاہتے۔ اس نے ایسی باتیں کی کہ دونوں بوڑھے خاموش ہو گئے۔ جاگیردار چالاک آدمی تھا، وہ ہنس پڑا اور میرے بھائی کی تعریفیں کرنے لگا۔ میرا رشتہ لینے کی خاطر وہ میرے بھائی کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ الیکشن ہوا، مسلمانوں نے مسلم لیگ کے امیدواروں کو کامیاب کر کے ثابت کر دیا کہ مسلمان ایک الگ تھلگ قوم ہے، اور اس قوم کا مطالبہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کے صوبوں کو ایک ملک بنایا جائے جس کا نام پاکستان ہوگا۔ انگریز اور ہندو مسلمانوں کو بڑی سخت سزا دینے پر تلے ہوئے تھے، گرفتاریاں اندھا دھند ہوئی تھیں۔ میرا بھائی اس دوران گاؤں نہ آیا۔ کئی بار والد صاحب اسے دیکھنے گئے اور ہر بار یہ خبر لے کر آئے کہ وہ لاہور چلا گیا تھا۔ والد صاحب لاہور بھی گئے مگر بھائی نہ ملا۔ کبھی اطلاع ملتی کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے، ایک اطلاع ملی کہ شہید ہو گیا ہے، کسی نے بتایا کہ ایک جلوس پر گولی چلی تو وہ زخمی ہو کر گر پڑا تھا، اس کے بعد اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ پولیس لاٹھی چارج یا گولی چلاتی تو جہاں مسلمان زخمی ہوتے وہاں چند ایک شہید بھی ہو جاتے تھے اور ان کی لاشیں نہیں ملتی تھیں، پولیس کہیں غائب کر دیتی تھی۔ ہم نے نذرانے مانے، قرآن پاک کے ختم کرائے، میری ماں خانقاہوں اور مزاروں پر ماتھا رگڑتی رہی، مگر بھائی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ مظاہرے ختم ہو گئے، مسلمانوں نے یہ میدان بھی مال لیا، پھر ملک کی تقسیم کا اعلان ہوا، مگر میرا بھائی نہ آیا۔ میرے والد صاحب اور میری ماں نے جاگیردار کے آگے رو رو کر برا حال کر لیا۔ جاگیردار اس کے اپنے بیان کے مطابق لاہور جاتا رہا، ہر بار آ کر یہ خبر سناتا کہ وہ لاہور کے جیل خانے میں بھی دیکھ آیا ہے، اسے میرے بھائی کا کھرا کھوج نہیں ملا۔ میرے والدین کی اس جذباتی حالت سے اس نے یہ فائدہ اٹھایا کہ میرے ساتھ باقاعدہ منگنی کر لی۔ اس نے میرے لیے انگوٹھی بھیجی جو میری انگلی میں ڈالی گئی، میں نے رات کو اتار کر ماں کو دے دی۔ شادی میرے بھائی کی گمشدگی کی وجہ سے ملتوی رہی۔ مجھے یہ شک ہونے لگا کہ میرے بھائی کو جاگیردار نے مروا دیا ہے یا اسے غائب کروا دیا ہے، کیونکہ میرے بھائی نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ تم میری بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکو گے۔ میرے بھائی نے اس پر غداری کا الزام بھی عائد کیا تھا، جو بالکل صحیح تھا۔ میں نے والد صاحب اور ماں سے شک کا اظہار کیا، مگر وہ تو جاگیردار کے مرید بنے ہوئے تھے۔ ہمیں بعض لوگوں نے بتایا کہ ان ہنگاموں میں کئی مسلمان لاپتہ ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ خبر سن کر ماں اور بہن کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ حقیقت یہی نظر آتی تھی کہ میرا بھائی پاکستان کے نام پر قربان ہو گیا ہے، لیکن میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ دن آ گیا، اس روز پاکستان میں آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا اور ہم کفرستان میں ہندوؤں اور سکھوں کے تیور دیکھ دیکھ کر خوفزدہ ہوئے جا رہے تھے۔ بوڑھے سکھوں نے ہمارے بزرگوں سے کہہ دیا تھا کہ انہوں نے بھائیوں کی طرح عمر گزاری ہے، مگر حالات نے کچھ ایسی شکل بدل لی ہے کہ بہتر ہوگا کہ گاؤں کے مسلمان وقت سے پہلے پاکستان کو روانہ ہو جائیں۔ بوڑھے سکھوں نے یہ بات خلوص سے کہی تھی، دھمکی نہیں تھی۔ یہی بات جوان سکھوں اور ہندوؤں نے بھی مسلمانوں سے کہی، لیکن اس میں دھمکی کا رنگ تھا۔ جس جگہ اور جس گھر میں انسان پیدا ہوا، ہنس کھیل کر بڑا ہوا، اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے وطن، اپنے گاؤں اور اپنے گھر کے ساتھ ہماری جذباتی وابستگی ایسی ہی تھی۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم سے ایسی قربانی مانگی جائے گی۔ چند روز بعد ہندو سکھ ٹھنڈے ہو جائیں گے، ہم نے یہی سوچا تھا، مگر اسی رات چھتوں پر سونے والوں نے دور دور آگ کے شعلے دیکھے۔ کئی گاؤں میں مسلمانوں کے گھر جل رہے تھے۔ ہمیں اس جاگیردار نے مروا دیا جو مطالبہ پاکستان کے خلاف تھا،
یہ بعد میں معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے یونیسیٹ پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہندوؤں کا دوست سمجھتا تھا۔ اس نے ساری برادری کو یقین دلایا کہ اس کی بدولت ہندو سکھ کم سے کم ہمارے گاؤں کے مسلمانوں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ اس کی خوش فہمی تھی۔ ہندو اور سکھ مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے۔ مسلمان کانگریسی تھا یا سرکاری، وہ مسلمان تھا اور اسے قتل کرنا ان کا مذہبی فرض تھا۔ ہمارے بزرگ ابھی کچھ فیصلہ نہ کر پائے تھے کہ ہمارا گاؤں خاک و خون کے طوفان اور سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ حملہ رات کو ہوا۔ اگر سکھوں کے پاس صرف کرپانیں اور برچھیاں ہوتی تو مسلمان لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مقابلہ کرتے، مگر وہاں بندوقیں اور پستول چل رہے تھے۔ پھر بھی مسلمانوں نے مقابلہ کیا اور شہید ہوئے۔ سکھوں کا زیادہ تر حملہ ہمارے گھر پر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں میں تھی، ایک خوبصورت اور جوان لڑکی، اور دوسری وجہ یہ کہ میرے بھائی نے ایک سکھ کو قتل کیا اور بری ہو گیا تھا۔ سکھوں کو انتقام کا موقع مل گیا تھا۔ گاؤں کی کیفیت یہ تھی کہ عورتوں اور بچوں کی چیخوں سے زمین آسمان کانپ رہا تھا۔ گولیاں چل رہی تھیں۔ سکھ مسلمانوں کو اور پاکستان کو گالیاں دے رہے تھے۔ وہ دروازے توڑ کر اور دیواریں پھلانگ کر مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو رہے تھے۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتی، مختصر یہ کہ میرے والد صاحب مجھے کسی ایسی جگہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے جہاں بلوائی مجھے دیکھ نہ سکیں۔ ماں کو زیورات اور نقدی کا غم تھا۔ دروازہ ٹوٹ رہا تھا، مجھے اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ والد صاحب نے ماں کے ہاتھ سے زیورات اور نقدی کی پوٹلی چھین کر کہا کہ یہ میں سکھوں کو دے کر کہوں گا کہ یہ سب دولت تمہاری ہے، ہم تینوں کو یہاں سے نکل جانے دو۔ ہمارا مکان پختہ اینٹوں کا تھا، قلعے کی طرح مضبوط اور محفوظ تھا، اسی لیے بلوائی فوراً اندر نہ آ سکے۔ چھت پر کئی ایک آدمیوں کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ان کے بھاری قدم سیڑھیاں اترنے لگے۔ والد صاحب نے مجھے پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ میں نے پلنگ کے نیچے سے دیکھا۔ والد صاحب نے دیوار کے ساتھ کیل سے لٹکتی ہوئی کلہاڑی اتار لی اور بلند آواز سے کہا، یا اللہ تیرا ہی آسرا ہے۔ میں پلنگ کے نیچے سے رکھ کر دیوار کی طرف ہوئی تو میرا ہاتھ لاٹھی پر پڑا۔ یہ لاٹھی نہیں، برچھی تھی جو پلنگ کے نیچے پڑی رہتی تھی۔ دیہات میں کلہاڑی، برچھی اور لاٹھی ہر گھر میں ہوتی تھی۔ والد صاحب نے کمرے کا دروازہ بند نہ کیا۔ میں نے لالٹین کی روشنی میں پلنگ کے نیچے سے دیکھا۔ دروازے میں پہلے 2 سکھ داخل ہوئے، ان کے پیچھے 2 اور آئے۔ والد صاحب نے آ جاؤ کافروں کہہ کر کلہاڑی تانی۔ میں برچھی لے کر پلنگ کے نیچے سے نکل آئی اور سکھوں کو مردوں کی طرح للکارا۔ صرف 2 سیکنڈ کی بات تھی جو 2 گھنٹوں جتنی معلوم ہوئی۔ مجھے وہ 4 سکھ آج بھی اچھی طرح یاد ہیں۔ ان کے سر اور چہرے موٹے ململ کی پگڑیوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں، ناک اور مونچھیں نظر آتی تھیں۔ وہ یقیناً شراب پیے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں گہری لال تھیں۔ میں مارنے اور مرنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ والد صاحب نے کلہاڑی تان لی تھی، مگر چاروں سکھ برچھیاں اٹھائے نیم دائرے میں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے باہر کو منہ کر کے کہا، اوئے کدھر ہو؟ آ کر انہیں سمجھاؤ۔ صرف 2 یا 3 سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ 2 آدمی باہر سے دوڑتے آئے۔ وہ سکھ نہیں تھے۔ ایک نے کہا، ہم ڈیوڑی کا دروازہ دیکھنے چلے گئے تھے، باہر سے سکھ دروازہ توڑ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی سروں پر اور ٹھوڑی کے نیچے پگڑیاں لپیٹ رکھی تھیں۔ ایک نے کہا، ہم بڑے چودھری صاحب جاگیردار کے گھر سے آئے ہیں، فوراً یہاں سے نکلو، صرف زیور اور روپیہ پیسہ ساتھ لے لو۔ والد صاحب نے انہیں پہچان لیا، وہ جاگیردار کے ملازم تھے۔ ہم ان کے ساتھ باہر نکلے۔ والد صاحب پھر کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے لالٹین اٹھائی، اس کا تیل والا حصہ کھولا، تیل پلنگ پر چھڑک دیا اور لالٹین کا شیشہ اوپر اٹھا کر لالٹین پلنگ پر پھینک دی۔ میں نے شعلہ اٹھتے دیکھا جو بہت تیزی سے پلنگ پر پھیلنے لگا۔ جاگیردار کے ایک ملازم نے انہیں بلایا۔ والد صاحب نے جلتے ہوئے پلنگ پر ایک چرپائی پہلو کے بل رکھ دی اور بولے، اب یہاں سے راکھ لوٹیں گے۔ وہ ہمیں سیڑھیوں پر لے گئے۔ پیچھے ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی جو انہوں نے ہی کہیں سے لا کر لگائی تھی۔ باہر جلتے ہوئے مکانوں کی روشنی تھی۔ ہمارا گھر گاؤں کے کنارے پر تھا۔ ہم باہر سے جا رہے تھے۔ مجھے 3-4 سال کی عمر کے 2 بچے بھاگتے دکھائی دیے۔ میں نے لاشیں بھی دیکھیں اور بڑے ہولناک مناظر دیکھے۔ چاروں سکھوں اور جاگیردار کے ملازموں نے
हमारे गिर्द घेरा डाल रखा था। मेरे ऊपर चादर थी, चेहरा उसी में छुपा हुआ था। वो हमें गांव से बाहर ले जा रहे थे। जागीरदार का घर दूसरी तरफ था। मुझे शक और खतरे का एहसास हुआ। वाली साहब ने इसी खतरे को महसूस करते हुए मुसलमान मुलाजिमों से पूछा कि वो हमें किधर ले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जागीरदार अपने एक बेटे के साथ गांव से दूर हमारे इंतजार में खड़ा है। उसके खानदान के दूसरे अफराद और दूसरा बेटा पहले निकल गए थे। मेरा डर दूर नहीं हुआ था। हम धोखे का शिकार हो रहे थे, मगर हम निहत्थे थे। गांव से ज्यादा दूर नहीं गए थे कि सामने से आवाज आई, सब आ गए हैं। एक मुलाजिम ने जवाब दिया, हाँ चौधरी जी। ये धोखा नहीं था। जागीरदार अपने एक बेटे के साथ खड़ा था। एक सिख ने कहा, और हुक्म चौधरी जी, अपने आदमी गिन लो। और सुनो चौधरी जी, रेलवे स्टेशन की तरफ ना जाना, जिंदा नहीं पहुंच सकोगे। वो चले गए। दोनों नौकर हमारे साथ रहे। जागीरदार ने हमें घर से जिंदा लाने का इन सिक्कों को 500 रुपया अदा किया था। पाकिस्तान तक पहुंचने का आसान तरीका तो ये था कि रेलवे स्टेशन पर चले जाते और किसी गाड़ी पर बैठ जाते, मगर उधर बहुत खतरा था। ज्यादातर पनाह गजीनों का रुख रेलवे स्टेशन की तरफ देखा और सिख वहीं या रास्ते में इन पर हमला करते थे। हम जागीरदार की रहनुमाई में किसी और सिमत को चल पड़े। मैंने अपने गांव की तरफ देखा। 4-5 मकान चल रहे थे। मैं ये देखने की कोशिश कर रही थी कि इनमें मेरे घर के शोले कौन से हैं। वालिद साहब अपने हाथों आग लगा आए थे। मैं अंदाजा न कर सकी। इस हैबतनाक सफर में मेरे भाई को हमारे साथ होना चाहिए था, मगर वो नहीं था। उसे देखे हुए 6 महीने गुजर गए थे। अब जबकि मैं अपने घर और अपने गांव को हमेशा के लिए छोड़ के जा रही थी, मैंने इस हकीकत को कबूल कर लिया कि मैं अपने भाई की जान का नजराना दे चुकी हूँ। अगर भाई जिंदा होता तो जरूर आता। वो घर से नाराज होकर तो नहीं गया था। गांव से निकलना, गांव का चलना और नामालूम मंजिल की तरफ ऐसा सफर जिसकी तवालत का कुछ इल्म न था, खतरों का कोई अंदाजा नहीं था। ऐसा हादसा था या इतना कड़ा इम्तहान खुदा ले रहा था कि आंसू अंदर ही कहीं खुश्क हो गए थे। दिल जैसे किसी शिकंजे में जकड़ा हुआ था। हम सारी रात चलते रहे। दूर दूर शोले भी नजर आए थे और पलवाइयों और मजलूम मुसलमानों का शोर-ओ-गुल भी सुनाई देता था। हम वीरानों में जा रहे थे। सुबह हुई तो हम सड़क और रेलवे लाइन से बहुत दूर जा रहे थे। एक जगह कयाम किया। मैं जमीन पर बैठी और लुढ़क गई। इतने में मूसलाधार बारिश ने जगा दिया। जागीरदार ने कहा कि चल पड़े। बारिश में हमले का या घात का खतरा कम हो गया था। हम बारिश में ही चल पड़े। भूख का एहसास खत्म हो गया था। मेरी आप बीती लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं उन मनाजिर को हज़फ कर देती हूँ जो मैंने रास्ते में देखे थे। सूरज गुरूब होने में अभी बहुत देर बाकी थी जब हम सैलाबी दरिया के किनारे जा पहुंचे और वहां रुक गए। जागीरदार ने अपने दोनों नौकरों से कहा कि वो छुप छुप कर पुल तक जाएं, जो वहां से तकरीबन 1 मील दूर था, और देखें कि वहां से खैरियत से गुजरा जा सकता है या नहीं। वो दोनों चले गए। मेरा जिस्म टूट रहा था। माँ की हालत और ज्यादा खराब थी। वालिद साहब हौसले में थे। बारिश सफर में पीछे कहीं थम गई थी। इधर मैं नहीं बरसा था। मैं एक दरख्त के नीचे जाकर लेट गई। जागीरदार मेरे पास आके बैठ गया। मैं दिल की गहराइयों से उसकी ममनून थी। उसने पहले मेरे भाई को सजाए मौत और उम्र कैद से बचाया और अब मुझे और मेरे वालिदैन को यकीनी मौत के मुंह से निकाला था। मगर वो उसका एफसाना मांग रहा था। उसकी नीयत साफ नहीं थी। वो मुसलमान तो था, पाकिस्तानी नहीं था। उसने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया और बिरादरी को भी गुमराह करने की दरपर्दा कोशिशें की थीं। वो पाकिस्तान में पनाह लेने सिर्फ इसलिए जा रहा था कि हिंदुओं और सिखों ने उसे कबूल नहीं किया था। उन्होंने उसे बख्शा नहीं था। अगर उसके पास इतना ज़्यादा पैसा ना होता तो बचकर निकल नहीं सकता था। उसने मुझे और मेरे माँ बाप को भी मुंह मांगे पैसे देकर मौत से बचाया था, मगर हमें बचाने से उसका मकसद सिर्फ ये था कि मैं उसके साथ जिंदा पाकिस्तान जा सकूं। मैं उसकी मंगेतर थी। ये उसकी जहनियत का ऐसा पहलू था कि मैं इस शख्स को नफरत की हद तक नापसंद करती थी। अगर ये लोग साथ न होते तो मैं तुम्हें कंधों पर उठाकर पाकिस्तान तक ले चलता, उसने मेरे साथ बैठते हुए कहा। तुम जो एक कदम जमीन पर रखती हो
وہ میرے دل پر پتھر کی طرح گرتا ہے۔ میں نے اس کے احسان کی خاطر مسکرانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، ہم کل پاکستان میں ہوں گے، وہاں سب کچھ موجود ہے۔ میں نے اپنا بہت سا روپیہ اور سارے زیورات پہلے ہی پاکستان پہنچا دیے ہیں۔ میرے مربے بھی پاکستان میں ہیں۔ یہ سب تمہاری دولت ہے۔ تم اس سفر کو اور اپنے گاؤں کو بھول جاؤ گی۔ وہ پاروب چہرے اور اونچے قد کا آدمی تھا۔ اس عمر میں وہ اس قابل لگتا تھا کہ اس کا احترام کیا جائے، مگر اپنے آپ کو وہ جس روپ میں میرے سامنے پیش کر رہا تھا وہ بہروپ تھا۔ وہ رومانی قسم کا نوجوان بننے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ 55-56 سال کی عمر جتنا بوڑھا نہیں لگتا تھا۔ اس کا پیٹ بڑا ہوا بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ سفیدی سی آ گئی تھی اور بالوں کی سفیدی بھی شروع ہو گئی تھی، مگر وہ 20-21 سال کا جوان نہیں تھا اور اس کے دل میں پاکستان کی محبت بھی نہیں تھی۔ اس نے میرے ساتھ جو باتیں کی وہ بیکار تھیں اور مجھے ان سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر میرے چہرے مہرے اور سراپے میں کشش نہ ہوتی تو کیا یہ اتنا نیک تھا کہ مجھے ایک مسلمان لڑکی سمجھ کر سکھوں سے بچا لاتا۔ نوکر واپس آ گئے۔ یہ خبر لائے کہ پل سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں۔ پل کے ادھر ادھر سکھ کھڑے ہیں اور پل پر ہندوستانی فوج کے افسر کھڑے ہیں۔ وہ پناہ گزینوں کی تلاشی لیتے ہیں، روپیہ پیسہ اور زیورات رکھ لیتے ہیں۔ جس کنبے کے ساتھ جوان لڑکی ہو اس پورے کنبے کو روک لیتے ہیں۔ وہاں پناہ گزینوں کا ہجوم ہے۔ کوئی اکیلا دکیلا ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو سکھوں سے کھڈوں میں لے جا کر قتل کر دیتے ہیں۔ دریا تیر کر پار کرنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ پاٹ چوڑا تھا اور موجیں چٹانوں کی طرح اوپر اٹھتی تھیں اور ان کے شور سے دل دہلتا تھا۔ وہاں اگر کشتی ہوتی تو درجن بھر ملا مل کر بھی کشتی پار نہ لے جا سکتے۔ دوسرا پل دور تھا۔ جاگیردار نے کہا کہ آدھی رات کو اس پل سے گزرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ایک اور جگہ جا بیٹھے جو نشیب میں تھی۔ سکھوں کا خطرہ ہر لمحہ موجود تھا۔ ہمارے آگے بھی موت تھی اور پیچھے بھی موت۔ پاکستان کے ساتھ تصور اور ایسا خوف تھا جو تاریکی میں امید کی بڑی ہی دل فریب کرن کی طرح نظر آتا تھا، مگر یہ خیال آتا تھا کہ یہ جاگیردار مجھے اپنی بیوی بنانے کے لیے ساتھ لے جا رہا ہے تو پاکستان جہنم کی طرح نظر آنے لگتا تھا۔ ماں میرے پاس آ بیٹھی تو اس نے بھی جاگیردار کی تعریفیں شروع کر دیں۔ مجھے بتانے لگی کہ وہ کتنے ہزار روپے پہلے ہی پاکستان پہنچا چکا ہے اور اس کی کتنی جاگیر پاکستان میں ہے۔ میرے دل میں آئی کہ ماں کو اٹھا کر دریا میں پھینک دوں۔ یہیں سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے آپ کو دریا میں پھینک دوں۔ میں نے دریا کا قہر دیکھا تو میرے دل میں اس کا جو ڈر تھا وہ نکل گیا۔ مجھے دریا کا شور اپنی طرف بلانے لگا۔ اگر میرا بھائی میرے ساتھ ہوتا تو مجھے کسی کا ڈر نہ ہوتا۔ وہ ضرورت محسوس کرتا تو جاگیردار کو دریا میں پھینک دیتا۔ اب تو اپنا باپ اور اپنی ماں بھی دشمن تھی۔ بھائی ایسا یاد آیا کہ زندہ رہنے کی اگر ذرا سی تمنا بھی رہ گئی تھی تو وہ دل سے نکل گئی۔ اسی ذہنی حالت میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود دریا میں چھلانگ لگا دوں۔ میں ٹہلتے ٹہلتے دریا کے قریب ہو گئی۔ جاگیردار اور دوسرے لوگ الگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے مجھے ماں کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے آگے جانے سے روک رہی تھی۔ میں نے گھوم کر دیکھا اور رک گئی۔ بادلوں کی وجہ سے شام جلدی تاریک ہو گئی۔ میں اپنے ہمسفروں کے سامنے ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ جب اندھیرا انہیں میری نظروں سے اوجھل کرنے لگا تو میں آگے نکل گئی۔ اب وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں دوڑ پڑی اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ مجھے معلوم نہیں کہ دریا میں کود کر خودکشی کرنے والے مرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں۔ وہ تیرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ڈوبنے کی، یا دریا خود ہی انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ میں نے جو کچھ کیا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ میرے گاؤں سے کچھ دور ایک چھوٹی نہر گزرتی تھی۔ گرمیوں کی چاندنی راتوں میں ہم بہت سی لڑکیاں اس میں تیراکی کرتی تھیں۔ اس طرح میں نے تیرنا سیکھ لیا تھا۔ دریا میں نے تیرنے کی کوشش کی، حالانکہ میں مرنے کے لیے دریا میں کودی تھی۔ البتہ میں دریا کے وسط کی طرف جا رہی تھی جہاں موجیں اوپر جا کر گرتی تھیں۔ میں شاید مرنے سے ڈر گئی تھی، مگر مرنے کا ارادہ متزلزل بھی نہیں ہوا تھا۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز اور تند تھا۔ مجھے موجوں نے لپیٹ میں لے لیا۔ میں اوپر چلی گئی، جیسے کسی نے مجھے اوپر کو اچھال دیا ہو۔ وہاں سے میں نیچے کو گئی اور پھر اوپر کو پھینک دی گئی۔ میں نے ڈوبنے کی کوشش کی، لیکن میں ڈوب نہیں رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں اپنے آپ حرکت کرنے لگتے تھے۔ بہت دیر تک موجیں اٹھاتی اور گراتی رہیں۔
مجھے آج تک معلوم نہیں کہ جاگیردار کو میرے ماں باپ یا دونوں نوکروں میں سے کسی کو پتہ چلا تھا یا نہیں کہ میں دریا میں کود گئی ہوں، اور انہوں نے کیا کیا تھا۔ میں بہتی گئی اور موجوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ شاید دریا کا پاٹ زیادہ چوڑا ہو گیا تھا۔ میری ہڈیاں دکھنے لگی تھیں۔ میری ذہنی حالت ایسی ہو گئی کہ میں نے اپنے بھائی کو پکارنا شروع کر دیا۔ معلوم نہیں میں اسے مرتے وقت یاد کر رہی تھی یا اس کی روح کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میں چلا چلا کر اسے پکارتی تھی۔ کسی نے میری بغل کے نیچے اپنا بازو ڈال کر مجھے اوپر کو اٹھایا اور دریا کے شور میں مردانہ آواز سنائی دی، میری پیٹھ پر آ جاؤ۔ میں جسمانی لحاظ سے اور ذہنی لحاظ سے بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس بازو اور اس آواز نے میرا رہا سہا دم بھی نکال دیا تھا، مگر میں سوچنے کے قابل رہی ہی نہیں تھی۔ کچھ اس نے کوشش کی، کچھ میں نے، اور میں اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ اس نے کہا میرے بازو اور ٹانگیں آزاد رہنے دینا۔ میری حالت ایسی ہو گئی جیسے میں ہوش میں رہی نہیں۔ یہاں پانی تھوڑا ہے، اس کی آواز نے مجھے بیدار کیا۔ اتر جاؤ، اور میں اس کی پیٹھ پر سے اتر گئی۔ ہم پانی میں چلتے باہر نکل گئے، دلدل میں سے گزرے اور آگے خشک زمین آ گئی۔ مجھے ٹانگوں نے چلنے نہ دیا اور میں گر پڑی۔ معلوم نہیں یہ نیند تھی یا بے ہوشی۔ اس نے مجھے جھنجھوڑا، میری آنکھیں چندھیا گئیں، صبح کی روشنی تیز تھی۔ میں گھبرا کر اٹھی۔ اپنے کپڑے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اسے دیکھا، وہ جوان آدمی تھا، مجھ سے 8-10 سال بڑا ہوگا، تندرست اور توانا۔ مجھ سے پوچھا، پناہ گزین ہو؟ مسلمان تو ہو نا؟ میں نے جواب دیا کہ مسلمان نہ ہوتی تو میں دریا میں نہ ہوتی۔ اس نے کہا، دریا میں تمہاری آواز سن کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ تم کون ہو۔ حیران ہونے کی تو کوئی وجہ نہیں تھی، میں بھی پناہ گزین ہوں۔ آج رات اس دریا نے معلوم نہیں کتنے سو یا کتنے ہزار مسلمانوں کو پناہ میں لے لیا ہوگا۔ پلوں سے گزرنے والوں میں سے شاید ہی کوئی اس طرف آئے ہوں۔ اس نے بتایا کہ ہم خطرے سے باہر آ گئے ہیں۔ پاکستان ابھی کچھ ہی دور تھا، کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ بھوک کا احساس تو نہیں تھا، مگر خوراک نہ ملنے سے جسم میں جان نہیں رہی تھی۔ اس نے کہا کہ آؤ چلیں، ورنہ جسم اکڑ جائیں گے۔ ہم قدم گھسیٹنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ میں کون سے گاؤں سے آئی ہوں۔ میں نے صرف گاؤں ہی نہیں بتایا، ساری کہانی سنا ڈالی، یہی کہانی جو آپ کو سنائی ہے۔ پوری کہانی سنانے سے یہ فائدہ ہوا کہ 2.5-3 میل کا فاصلہ طے ہو گیا۔ اس نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ پاکستان میں ایک ہندو کے ساتھ کام کرتا تھا، مشرقی پنجاب کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اتفاق سے اس کے اپنے والدین اور بہن بھائی اس کے ساتھ پاکستان میں تھے اور سسرال والے مشرقی پنجاب میں۔ اس کی بیوی اور بچی، جس کی عمر 3-4 ماہ تھی، گاؤں میں تھی۔ شادی کو ابھی 3 سال ہوئے تھے۔ وہ انہیں لینے آیا تھا، مگر وہاں اسے جلی ہوئی لاشیں ملی۔ وہ الٹے پاؤں بھاگا، مگر تمام راستے سکھوں نے مسدود کر رکھے تھے۔ وہ غمزدہ بھی تھا اور خوف زدہ بھی۔ دریا کے پل پر آیا تو یہاں بھی موت تھی۔ وہ جوان آدمی تھا۔ رات کو اس نے تیر کر دریا پار کرنے کا ارادہ کیا اور دریا میں اتر گیا۔ دریا میں اسے میں مل گئی۔ یہ روح کی قوت تھی جس نے ہمیں پاکستان پہنچا دیا، ورنہ قدم اٹھانا محال تھا۔ اور بالآخر ہم پاک سرزمین پر پہنچ گئے۔ میرے آنسو جو میں سمجھتی تھی کہ خشک ہو گئے ہیں، جانے کہاں سے پھوٹ آئے۔ میری ہچکی بند گئی اور میں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے اٹھایا اور میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے بہت کچھ کہا۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ میں ریفیوجی کیمپ میں جانا چاہوں گی یا اس کے ساتھ چلوں گی۔ میں اسے بتا چکی تھی کہ میں نے اپنے رشتہ داروں اور اپنے بوڑھے منگیتر سے بھاگنے کے لیے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ میں اب ان کے ہاتھ نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے اسی روز لاہور سے لے گیا۔ اس نے اپنے گھر جا کر اپنے سسرال، بیوی اور بچی کے متعلق بتایا کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہا، تو گھر میں کوہرام بپا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ماں باپ سے میرا تعارف کرایا اور انہوں نے مجھے رسمی طور پر یا وقتی جذبات کے تحت نہیں بلکہ دلی طور پر اپنے گھر کا فرد بنا لیا۔ یہ کنبہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ جس کا مالک ہندو تھا وہ ہندوستان چلا گیا تھا۔ جس ہندو کے ساتھ یہ آدمی کام کرتا تھا اس نے کاروبار اسی کو سونپ دیا اور ہندوستان چلا گیا۔ 6-7 ماہ بعد اس کی ایک بہن نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس کے بھائی کے ساتھ شادی کرنا پسند کروں گی۔ پسند نہ کرنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ میں نے رضامندی کا اظہار کیا،
لیکن اس آدمی نے مجھے کہا کہ میں صرف اسی لیے اسے قبول نہ کروں کہ اس نے مجھے دریا سے نکالا، اپنی حفاظت میں پاکستان لایا اور اسے پناہ دی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اگر سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر شادی کرنا چاہتی ہوں تو اس کا بندوبست وہ اور اس کے والدین کر دیں گے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اسے دل کی گہرائیوں سے قبول کر رہی ہوں۔ پوری سادگی اور خاموشی سے ہماری شادی ہو گئی۔ وہ جاگیردار سے ڈرتا تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ وہ اثر و رسوخ والا آدمی ہے۔ میں نے یہ کہہ کر اس کا ڈر دور کیا کہ میں اس کی کچھ نہیں لگتی، بالغ ہوں اور مجھے باہر تو نہیں گھومنا پھرنا تھا۔ میں پردے میں رہتی اور باہر برقعے میں نکلتی تھی۔ یہ خیال بھی تھا کہ جاگیردار اور میرے والدین کہیں دیہاتی علاقے میں ہوں گے۔ یہ تو یقین سے کہا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ پاکستان میں آ گئے ہیں۔ ممکن تھا کہ وہیں مارے گئے ہوں۔ بہرحال مجھے ان میں سے کسی کا غم نہیں تھا، صرف بھائی یاد آتا تھا۔ عورت جب اپنے گھر میں آباد ہو جاتی ہے تو اس کے ذہن سے میکا اترنے لگتا ہے، اور خاوند اگر اچھا مل جائے تو عورت اپنے ماضی کو اس کی محبت میں دفن کر دیتی ہے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ میری ساس اور سسر نے ماں اور باپ کا خلا پر کر دیا، اور خاوند ایسا ملا جسے میں خدائے ذوالجلال کا انعام کہا کرتی ہوں۔ ہمیں آباد کاری میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ ہندو کے مکان میں رہتے تھے، وہی اپنا ہو گیا، چلتا کاروبار مل گیا اور دن گزرنے لگے۔ پھر میرے بچے پیدا ہوئے۔ ننھے سے کھلونے نے میرے بھائی کی یاد کی تلخی کم کر دی۔ پھر 20 سال گزر گئے۔ میری عمر 40 سال کے اوپر ہو گئی تھی اور میرا خاوند 50 سال کے قریب پہنچ گیا تھا۔ میرا پہلا بچہ میرے بھائی کی طرح جوان ہو گیا تھا۔ اس عرصے میں مجھ تک اپنے ماں باپ کی کوئی خبر نہ پہنچی۔ 2 سال پہلے میں نے برقع اتار دیا تھا۔ ایک روز آج سے 10 سال پہلے میں اپنے خاوند کے ساتھ فٹ پاتھ پر ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس شہر میں ٹریفک کا رش نہیں ہوتا تھا۔ ایک کار ہمارے قریب سے گزری اور آگے جا کر رک گئی۔ وہاں سے پیچھے آئی۔ کار والا باہر نکلا اور مجھے غور سے دیکھتا حیران سا ہو کے میری طرف آہستہ آہستہ آنے لگا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ کوئی معزز آدمی تھا۔ بال سفید ہو رہے تھے، چہرہ بہت اچھا تھا۔ مجھے پہلے تو چکر سا آیا، پھر میرے منہ سے اپنے بھائی کا نام اس طرح نکلا جیسے میں نے چیخ ماری ہو۔ میں اس سے لپٹ گئی، وہ میرا بھائی تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے پر سوالوں کا مینہ برسا دیا۔ اسے اپنے خاوند سے ملایا اور اپنے گھر لے گئی۔ میری خوشی کا اندازہ وہی بہن کر سکتی ہے جس کا بھائی قبر سے اٹھ کر اسے ملنے آ گیا ہو۔ میں نے اسے اس کے غائب ہونے سے لے کر اس ملاقات تک کی کہانی سنائی۔ اس نے اپنے متعلق بتایا کہ اسے ایک جلوس میں سے گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اس کا جرم سنگین تھا۔ اس نے ایک ہندو تھانے دار کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ اسے 5 سال سزائے قید دی گئی۔ وہ لاہور جیل میں رہا، پھر اسے پنجاب کی 2 اور جیلوں میں بھیجا گیا۔ پاکستان بن گیا تو سیاسی قیدی رہا ہونے لگے، مگر اسے رہا نہ کیا گیا۔ اس نے گورنر کے نام درخواست بھیجی، جس میں اس نے لکھا کہ وہ مسلم لیگ کا کتنا جوشیلا ورکر تھا، اور اس نے ایک تھانے دار کو اس وقت پیٹا تھا جب پولیس ایک جلوس پر شدید لاٹھی چارج کر رہی تھی۔ اسے درخواست کا کوئی جواب نہ ملا۔ وہ سوچتا رہا کہ قائد اعظم کے نام درخواست بھیجے، مگر وہ فوت ہو گئے۔ پھر میرے بھائی نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے نام درخواست بھیجی کہ اسے رہا کیا جائے، مگر سنوائی نہ ہوئی۔ میرا بھائی خسر جوان تھا۔ اس نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے نام درخواست لکھ کر جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو دی تو اس نے درخواست پھاڑ کر میرے بھائی کی بے عزتی کر دی اور کہنے لگا کہ درخواستیں دینا تو تمہاری عادت ہو گئی ہے، تم سیاسی نہیں اخلاقی مجرم ہو، سزا تو پوری کرنی پڑے گی۔ میرے بھائی نے سپرنٹینڈنٹ کی بے عزتی کر دی۔ اس نے جیل کے قوانین کے تحت کوڑوں کی سزا دی اور پھر قید تنہائی میں ڈال دیا۔ قیدیوں کو سزا میں جو معافی ملتی ہے وہ بھی کاٹ دی گئی۔ بھائی جب 3 ماہ بعد قید تنہائی سے نکل کر دوسرے قیدیوں میں شامل ہوا تو وہ نوجوان نہیں تھا جس نے پاکستان بنانے کے لیے تعلیم ترک کر دی تھی، اور جو ہمارے گاؤں کے جاگیردار کو اس لیے قتل کرنے پر تیار ہو گیا تھا کہ وہ غدار تھا۔ میرا بھائی اب گنڈا بن چکا تھا۔ اس کی خود سری رنگ بدل چکی تھی۔ سپرنٹینڈنٹ نے اسے خوب پریشان کیے رکھا۔ میرا بھائی 4.25 سال پورے کر کے باہر نکلا۔ پھر کہاں رہے؟ میں نے پوچھا۔ اسی پاکستان میں جو اپنے ہاتھوں بنایا تھا، اس نے مسکرا کر کہا۔
اس سے آگے کچھ نہ پوچھنا میری بہن، کبھی کبھی آیا کروں گا، تم مجھے کہیں ڈھونڈ نہیں سکو گی، مجھے بھول جانے کی کوشش کرو، دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لو کہ میرا بھائی شہید ہو گیا تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تمہارا وہ بھائی شہید ہو گیا ہے جس نے گاؤں جا کر تمہیں بتایا تھا کہ انگریز نے ہمیں پاکستان نہ دیا اور ہندوستان کو اکٹھے رکھ کر آزاد کیا، تو ہم اس ہندوستان کو اپنے خون سے ڈبو دیں گے۔ پاکستان کا وہ مجاہد جیل خانے میں شہید ہو گیا تھا۔ میں آتا رہوں گا، میری یاد آئے تو اپنے بڑے بیٹے کو گلے لگا لیا کرو۔ اس نے مجھے 3,000 روپیہ دیا، میرے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا اور چلا گیا۔ 6-7 ماہ بعد پھر آیا، مجھے باہر کے بہت سے کپڑے اور میرے 2 بیٹوں کو بڑی قیمتی گھڑیاں دی، 5,000 روپیہ نقد دیا۔ وہ جانے لگا تو میں اس سے لپٹ گئی، میں بہت روئی۔ میرے بچوں نے اسے روکا، پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اس نے جواب دیا اسی پاکستان میں، اور وہ اپنا اتا پتہ بتائے بغیر چلا گیا۔ پھر وہ پورے 1 سال بعد آیا، قیمتی تحفے اور بہت کچھ لایا۔ اس نے مجھے 5,000 روپیہ دیا۔ میں نے نوٹوں کا بنڈل غصے سے اس کے قدموں میں پھینک کر کہا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، پیسوں کی نہیں۔ مجھے بتاؤ کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، شادی کی ہے یا نہیں؟ اس نے نوٹ اٹھا کر میرے آگے رکھے، مجھے اٹھا کر میرے گلے لگا اور کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ 9 سال گزر گئے ہیں، وہ نہیں آیا اور میں اسے ڈھونڈ رہی ہوں اسی پاکستان میں، اسی پاکستان میں۔